بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج میں آپ کو اردو کے لیکچر نمبر 30 میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اس میں ہم سبق تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار، اس کی بقیہ حصے کی پڑھائی اور وضاحت جو ہے میں کرواؤں گی، اور اس کے بعد اس کے مشقی سوالات جوابات کروں گی، ٹھیک ہے۔ اب اپنی بک کی طرف آتے ہیں۔ کتاب کا صفحہ نمبر 57 کا آخری لائن جو ہے وہ کھولیں۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی پشاور آمد پر 50,000 برقع پوش کتنی خواتین؟ 50,000 برقع پوش خواتین نے جلوس نکال کر مسلم لیگ اور پاکستان کے حق میں نعرے لگائے۔ خواتین کی اس جدوجہد کی بدولت قائم پاکستان سے چند ماہ قبل جب عام انتخابات منعقد ہوئی تو مسلم لیگ نے ان انتخابات میں واضح اکثریت حاصل کر کے مسلمانوں کے لیے حصول پاکستان کا راستہ ہموار کیا، ٹھیک ہے۔ چونکہ خواتین نے بڑی تعداد میں اس تحریک میں حصہ لیا تھا، تو ان کی اس کردار کی وجہ سے حصول پاکستان، مسلمانوں کے لیے حصول پاکستان کا جو راستہ تھا وہ ہموار ہو گیا، یعنی آسان ہو گیا۔ یہ مقصد حاصل کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ قیام پاکستان کے بعد، یعنی پاکستان جب بن گیا، خواتین کی ملی خدمات کے اعتراف کے طور پر پہلی قانون ساز اسمبلی میں ان کے لیے 2 نشستیں مختص کی گئی تھیں۔ مقرر قائد اعظم کو معلوم تھا کہ خواتین نے ان کا کتنا ساتھ دیا تھا اس تحریک میں، اس وجہ سے جب پاکستان وجود میں آیا اور پہلی قانون ساز اسمبلی بنی تو اس اسمبلی میں خواتین کے لیے 2 نشستیں مقرر کی گئیں۔ بیگم شائستہ اکرام اللہ اور بیگم جہاں آرا شاہ نواز ان نشستوں پر اسمبلی کی ممبر منتخب ہوئی۔ اسی طرح جب اقوام متحدہ میں پاکستان کا پہلا نمائندہ وفد بھیجا گیا پاکستان کی طرف سے، تو اس وفد میں ایک خاتون بیگم سلمہ تصدق حسین کو بھی شامل کیا گیا تھا۔ قیام پاکستان کی تاریخ میں ان خواتین کی عملی جدوجہد کو ہمیشہ سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ سنہری حروف سے لکھنا، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیشہ اچھے الفاظ میں ان کو، ان کی خدمات کو اور ان کی کوششوں کو ہمیشہ یاد کیا جائے گا۔ اب آتے ہیں اپنی مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے جو جوابات ہیں وہ اسی سبق کے اندر موجود ہیں، اس کا میں بتاتی ہوں۔ پہلا سوال ہے، قائد اعظم محمد علی جناح اس بات پر زور کیوں دیتے تھے کہ خواتین تحریک آزادی میں بھرپور حصہ لیں؟ اس کا جو جواب ہے، اس کا فرسٹ نکالے پیراگراف، یہ دیکھیں۔ کوئی قوم، قائد اعظم نے اس سلسلے میں فرمایا تھا کہ کوئی قوم اپنی عظمت کی بلندیوں تک نہیں پہنچ سکتی جب تک کہ اس کی خواتین جو ہے قومی جدوجہد میں پہلو بہ پہلو شامل نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ یہاں تک یہ اس کا جواب ہے کہ کوئی قوم اپنی عظمت کی بلندیوں تک اس وقت نہیں پہنچ سکتی جب تک کہ اس ملک اور قوم کی خواتین جو ہیں ملی جدوجہد میں مردوں کے ساتھ ساتھ شامل نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا سوال ہے، محترمہ فاطمہ جناح نے ملک و قوم کے لیے کیا خدمات انجام دی؟ اس کا جواب بھی دیکھیں آپ صفحہ نمبر 55 پر دیکھیں، 55 پہ۔ محترمہ فاطمہ جناح نے قائد اعظم محمد علی جناح کی دیکھ بھال اور ان کی مدد کرنے کے لیے انتھک کوشش کی۔ وہ قائد اعظم کی مضبوط اور پرعزم شخصیت کے پیچھے ایک خاموش طاقت تھی۔ انہوں نے ہر مرحلے پر قائد اعظم کا ساتھ دیا۔ انہوں نے برصغیر پاک و ہند کی مسلمان خواتین اور مسلمان طالبات کو منظم کر کے ان میں سیاسی شعور بیدار کیا۔ مسلم لیگ کی کارکن خواتین کو قائد اعظم کے پیغامات اور ہدایات کی روشنی میں رہنمائی فراہم کی، لیکن اپنے لیے کوئی عہدہ قبول نہیں کیا اور اپنی پوری زندگی قومی مقاصد کے لیے وقف کر دی، ٹھیک ہے۔ یہ سوال کا جواب ہے۔ تیسرا سوال دیکھیں، جی، دہلی کے اجلاس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے کس بات پر خوشی کا اظہار کیا؟ اس کا جواب بھی دیکھیں صفحہ نمبر 56 پر۔ قیام پاکستان سے قریباً 1.5 برس پہلے قائد اعظم نے دہلی میں خواتین کا ایک اجلاس بلایا۔ اس تاریخی اجلاس میں جس قدر زیادہ تعداد میں خواتین شامل ہوئی تھیں، اس سے بآسانی یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اب مسلمان عورت بیدار ہو چکی ہے۔ تو اس موقع پر قائد اعظم نے خواتین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، مجھے خواتین کے متحد ہونے پر بے حد خوشی ہوئی ہے۔ دراصل خواتین کا یہ اتحاد اور تنظیم ہی کامیابی کی
منزل تک پہنچائے گی، یہ اس کا جواب ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا نیکسٹ سوال دیکھیں، فروری 1947 میں خضر حکومت کے خلاف سول نافرمانی کی تحریک کے دوران خواتین کو کن مصائب کا سامنا کرنا پڑا؟ اس کا جواب ہے فروری 1947 میں پنجاب میں مسلم لیگ نے خضر حکومت کے خلاف سول نافرمانی کی تحریک کا آغاز کیا۔ اس موقع پر ملک کے تمام صوبوں سے خواتین بڑی تعداد میں لاہور آئیں اور سول نافرمانی کی تحریک میں بھرپور حصہ لیا۔ مسلم خواتین ہر روز جلوس نکالتی اور احتجاجی جلسے منعقد کرتی تھی۔ اس دوران میں ان خواتین کو طرح طرح کے مصائب سے دوچار ہونا پڑا۔ ان پر لاٹھی چارج ہوا، آنسو گیس کے گولے برسائے گئے، انہیں قید و بند کی صعوبتیں اٹھانا پڑی۔ حکومت نے بہت سی خواتین اور طالبات کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا، لیکن اس سے بھی خواتین کے جذبہ حریت میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی۔ آگے سوال دیکھیں، سیکنڈ یہ سول نافرمانی کی تحریک کے دوران خواتین نے پنجاب میں کیا کارنامے انجام دیے؟ اس کا جواب بھی دیکھیں۔ یہ دیکھیں جہاں پہ فورتھ ون ختم ہوا ہے، سول نافرمانی کی تحریک کے دوران خواتین میں سے ایک لڑکی نے کمال جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سول سیکریٹریٹ کی عمارت پر چڑھ کر یونین جیک کو تار پھینکا اور اس کی جگہ مسلم لیگ کا پرچم لہرایا۔ معاملہ یہاں تک ٹھہرا نہیں بلکہ جیل میں داخل ہونے والی بہادر خواتین میں سے ایک خاتون نے جیل کی عمارت پر چڑھ کر یونین جیک کی جگہ مسلم لیگ کا پرچم لہرا دیا، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ لاسٹ سوال دیکھیں، صوبہ خیبر پختونخوا کی ان خواتین میں سے چند کے نام بتائیں جنہوں نے تحریک آزادی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اس کا جواب بھی دیکھیں، صفحہ نمبر 57 پر لاسٹ پیراگراف میں دیکھیں، دوسری صوبوں کی خواتین کی طرح صوبہ خیبر پختونخوا کی مسلم خواتین نے بھی تحریک پاکستان میں بھرپور کردار ادا کیا، جن میں بیگم قاضی امیر احمد خان نے پشاور میں زنانہ مسلم لیگ کا دفتر قائم کیا، بیگم کمال الدین، بیگم زری سرفراز، بیگم شیری وہاب، بیگم ممتاز جمال، بیگم نذیر طلعہ محمد اور بیگم سردار حیدر جعفری نے صوبے کی خواتین کو منظم کیا، انہیں تحریک آزادی کے مقاصد سے روشناس کرایا۔ کانگریسی حکومت کے خلاف سول نافرمانی کی تحریک میں بھی انہوں نے حصہ لیا۔ اچھا آخری سوال دیکھیں، صوبہ خیبر پختونخوا کی خواتین نے سول نافرمانی کے دوران کیا کارنامے انجام دیے؟ بالکل اسی پیراگراف میں صفحہ نمبر 57 پر اسی پیراگراف میں دیکھیں، آخری تھرڈ لائن، بیگم نذیر طلعہ محمد اور بیگم سردار حیدر جعفری نے سول سیکریٹریٹ پشاور سے یونین جیک اتار کر سبز ہلالی پرچم لہرایا، ٹھیک ہے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی پشاور آمد پر 50,000 برقع پوش خواتین نے جلوس نکال کر مسلم لیگ اور پاکستان کے حق میں نعرے لگائے، یہ اس کا جواب ہے۔ اب یہ دیکھیں دوسرا سوال، درست الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ نیچے آپشن دیے ہوئے ہیں، اس میں سے آپ نے ایک کریکٹ آپشن لگا کر خالی جگہ پر کرنے ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد خواتین کی خدمات کے اعتراف کے طور پر اسمبلی میں ان کے لیے کتنی نشستیں نشستیں 2 نشستیں مختص کی گئیں۔ بے ہے قرارداد پاکستان کی منظوری کی وقت خواتین کی نمائندگی نے کی، بیگم محمد علی نے۔ یہ آپ لوگوں نے بک پر لکھنے ہیں، جو خالی جگہ ہیں اس میں سے آپ لوگوں نے یہ آپشن صحیح جو کریکٹ آپشن ہے وہ آپ نے لکھنے ہیں جو میں بتا رہی ہوں۔ جیم ہے اقوام متحدہ میں پاکستان کے پہلے نمائندہ وفد میں ایک خاتون بیگم سلمہ تصدق حسین بھی شامل تھیں۔ آخری ہے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی پشاور آمد کے موقع پر کتنی 50,000 برقع پوش خواتین نے جلوس نکالا، ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں نے بک پر ہی کرنا ہے۔ اچھا پھر آخری سوال ہے اعراب لگائیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں اردو رسم الخط میں جو ہے یہ اعراب نہیں ہوتے، یہ عربی رسم الخط میں ہے، لیکن آپ لوگوں نے اس پر لگانے ہیں۔ یہ دیکھیں میں نے بک پہ کیے ہوئے ہیں، منعقد، مقابلہ، مضبوط، شعور، منظم۔ یہ دیکھیں آپ اس طرح سے اپنی بک پر لگا لیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں اسی طریقے سے آپ نے اپنی بک پر ان الفاظ پر اعراب لگانے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو زیر زبر پیش ہے اس کو اعراب کہتے ہیں۔ اچھا نیکسٹ سوال ہے سوال نمبر
4 جملے بنانے ہیں. ماڈل جملہ میں بنا رہی ہوں، آپ لوگوں نے خود پہ لکھنا ہے. تاریخ، ہماری تاریخ ہمارے اسلاف کی کارناموں سے بھری پڑی ہے. محروم، اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی نعمتوں سے محروم نہیں رکھتا. قیادت، علامہ اقبال نے ہر قدم پر مسلمانوں کی قیادت کی، پہلو بہ پہلو. معاشرتی ترقی کے لیے خواتین کا پہلو بہ پہلو ساتھ دینا، کام کرنا ضروری ہے. توقع، مجھے احمد سے جھوٹ بولنے کی توقع نہیں تھی. نمونہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسوہ حسنہ کا اعلیٰ نمونہ ہے. پرعزم، میں اس سال حج پر جانے کے لیے پرعزم ہوں. اچھا، یہ جملے ہیں آپ لوگوں نے، میں نے بتائے، آپ لوگوں نے اپنی طرف سے خود سے، یہ ماڈل جملے میں نے بتائے، آپ نے خود سے اور جملے بنانے ہیں. الفاظ متضاد، الٹ معنی والے الفاظ آپ نے لکھنے ہیں. جاہل کا جو آئے گا وہ تعلیم یافتہ آئے گا. مضبوط، کمزور، زندگی، موت. باپردہ، بے پردہ، آزادی، غلامی، زنانہ، مردانہ، اکثریت، اقلیت، اقرار، انکار. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں کا آج کا ہوم ورک بھی ہے کہ آپ نے جملے بنانے ہیں، الفاظ کے متضاد لکھنے ہیں اپنی پریکٹس نوٹ بک پر. ٹھیک ہے، اور بک پر یہ خالی جگہ پر کرنے ہیں.